ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند آیات قبل تاکیدی حکم آیا کہ نماز کی ادائیگی کے وقت چاہے گھر پر ہو چاہے گھر سے باہر ہو قبلے کی طرف رخ کرو. اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب مسلمانوں نے اس کی پابندی شروع کی اور خصوصاً قبلے کی تبدیلی کے حکم کو ایکسپٹ کیا، ان کی بہت مخالفت بھی ہوئی، جس کے بارے میں آتا ہے سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو چونکہ یہ ایک میجر تبدیلی تھی، نوٹیسیبل چینج تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر رخ کرنا، تو اس سے معاشرے کے اندر قبلہ کا تعین یا تبدیلی قبلہ ایک موضوع بن گیا، ایک ٹاپک بن گیا. پتہ نا کہ جب بھی دنیا میں کوئی چینج آتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر پھر کیا بات ہوتی ہے؟ وہی بات ہوتی ہے. کوئی حکومت تبدیل ہو جائے مثلا، تو یہ تو صرف حکومت تبدیل نہیں ہو رہی تھی بلکہ قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، مرکز عبادت تبدیل ہو رہا تھا، ڈائریکشن چینج ہو رہی تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر زبان پر کیا گفتگو ہوگی. تو عموماً جب اس قسم کی تبدیلیوں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک ہی بات کو موضوع گفتگو بنا لیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اہم چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اسی ایک خاص بات کو کیا سمجھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میچ ہو انڈیا پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہر وقت ایک ہی بات میں ایک ہی گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا کوئی مسئلہ بن گیا. اتنی اہمیت حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ صرف کھیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقی ہار جیت نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بہت اہمیت دے کر اہم سے دور ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری اپنی آخرت میں ہار جیت کا ہے، یوم التغابن پہ. تو یہاں اسی چیز کی اصلاح کی گئی کہ نمبر 1، تبدیلی قبلہ ایک اہم واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے بھی اہم بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان مشرق و مغرب کی سمت کا اختلاف تھا، اور ان کے نزدیک دین کیا تھا کہ اصل دیندار وہ ہے جو ان کی ایک خاص سمت کو یا خاص ڈائریکشن کو فالو کرے. تو فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو یا کسی خاص موضوع یا کسی خاص بات یا کسی خاص واقعے کو دین سمجھ لو. ایک خاص موضوع پر گفتگو یا اس کی پابندی کو ہی دین سمجھو اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھول جاؤ.
یا یہ کہ گروہ بندی کا شکار ہو جائے اور اس کو اصل دین سمجھنے لگو. تو بات یہ ہے کہ دین کے کسی ایک جز پر عمل کرنا یا اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس کی وجہ سے باقی دین کی روح فنا ہو جائے یا ختم ہو جائے، یہ کوئی دینداری نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں مشکلات کیا کہ اختلافی مسائل کے بارے میں وہ اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ایک مسجد میں کچھ لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں لوگ رفع یدین کرتے. اگر غور کرے تو پوری نماز میں رفع یدین کا کتنا حصہ ہے؟ ایک جزو ہے نا، جز ہے. اس ایک چیز کو بنیاد بنا کر ایسی شدید مخالفت، اتنا سینسٹیو ہو جانا کہ باقی رواداری اور مسلمانوں کی جو شان ہے ان کی اجتماعیت میں اور جو مسجد کے ساتھ جڑ کر رہنے کا فائدہ ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جانا، یہ کہے کہ دینداری. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلک کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے، خاص مسجدوں کے ساتھ ایسوسیشن یا خاص جماعتوں کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے بعض اوقات اس سے بڑی چیز کیا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان کو بھول جاتے ہیں. مثلا کیا بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق، آخرت کی فکر، کتاب سے تعلق، انبیاء کی تعلیمات، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر کرنے کا جو کام ہے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا رشتہ داروں کا حق ہو یا مساکین اور یتامہ اور ابن السبیل یا غلاموں کے حقوق ہو، ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ایک صابر انسان کا اعلیٰ کردار ہے اس کو بھی ترک کر دیتے. یعنی صابر کا کردار کیا ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرے، لیکن وہ آپس میں جنگ و جدل کو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ حقیقی اسلام تو غائب ہو جاتا ہے. جب بھی لوگ کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص ایشو یا کسی خاص چیز پر سینسٹیو ہونے لگے تو جو دین کی روح ہے، دین کی روح، اسپرٹ یا دین کی جو حقیقت ہے وہ متاثر ہوتی. اور مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کسی خاص جماعت یا مسلک جو ہے اس کو فالو نہ کرو، کیونکہ آپ کسی بھی جماعت سے نہیں تو کون خوش ہوگا آپ سے؟ انسانوں سے تو کوئی بھی نہیں آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ آپ کسی کے بھی نہیں ہیں. جب آپ کسی کے بھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ساری محبتیں اور وفاداریاں آپ کو مل جائیں گی، ساری پروٹیکشن آپ کو ملے گی. اور جب آپ یہ اعلان کریں کہ آپ صرف مسلمان ہیں اور اتنا ہونا ہی کافی ہے تو پھر آپ سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. پھر ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فکر باہر کی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے ہمیں کیا کہتے ہیں. فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی نیت کا جائزہ لیں، اپنے طریقے کا جائزہ لیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کام کو دیکھیں کہ وہاں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں. اپنے حقوق کو دیکھیں کہ وہ ادا کرنے میں تو کوئی غلطی نہیں، اور باقی چیزیں سب اللہ کے ذمہ ہیں. وہ خود ہی دفاع کرتا ہے، وہ خود ہی پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ خود ہی ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو ان چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پھر نیکی کس کو کہا دے رہی؟ بڑی اہم آیت ہے یہ، امت مسلمہ کی تربیت کے لیے اور دین کے کام کے لیے اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اقوام عالم تک اسلام کا پیغام لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر نیکی کا جو اصل کانسیپٹ ہے یا نیکی کا جو اصل تصور ہے وہ واضح ہو. تو یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی، ایک لکیر کھینچ کے دو چیزیں. ایک ہے کسی مشرق یا مغرب سے آپ چمٹ جائیں، کسی ایک کے ہو جائیں، کسی ایک ڈائریکشن میں اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ بس میری تو ساری لائلٹیز اور وفاداریاں فلاں گروپ کے ساتھ ہیں اور باقی مسلمان میرے کچھ نہیں لگتے. کیونکہ اگر لگتے ہوتے تو اتنی مخالفت تو نہ کرتے.
کیونکہ مخالفت کی بھی حدود ہوتی ہے نا، کوئی اخلاق ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص گروہ اور ایک خاص سمت اور ایک خاص کام اور ایک خاص موضوع کے ساتھ اپنے آپ کو بس وابستہ کر لیں. اور دوسرا کیا ہے، یہ لیکن البرہ کے بعد سارے کام جو ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. پہلا طریقہ بہت آسان ہے. آپ ایک گروہ میں شامل ہو گئے اور پھر اس سے پہچانے گئے آپ، اور پھر وہی آپ کی پہچان کافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس پر ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم فلاں سید خاندان سے مثلاً، یا فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، یا فلاں کی جماعت میں سے ہیں، یا فلاں کے پیروکار ہیں یا فالوورز ہیں، یا خود کچھ کریں یا نہ کریں وہ اسی کو ہی نیکی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں. وہ ایک خاص ٹائٹل جو ہے نا بس وہ کافی سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے، بھلے وہ کوئی بھی ٹائٹل ہو. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ڈنڈے کے نیچے پہ جمع ہو جائیں بھیڑ کی طرح اور آپ سمجھے کہ ہم اب نجات یافتہ گروہ ہو گئے. اصل میں تو ہر انسان کو انڈیویجولی پرکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا. کسی ایک کام کے کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو بتایا جا رہا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الاصلاح الشامل. کیا معنی ہے الاصلاح الشامل؟ شامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکلوڈڈ، یعنی جس میں یہ سب کچھ انکلوڈ کرتا. اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آج کل ہم مسلمان بھی مسلمان کیسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام ہمارا مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر سے یا گروہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ کافی ہے. کافی بس اسی کی بنیاد پر ہم جنت میں سب چلے جائیں گے. یہی سمجھا ہوا نا. اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جنت میں ضرور جائیں گے. یہود بھی یہی کہتے تھے کہ چونکہ ہم چنی ہوئی نسل ہے اللہ کی، لہذا ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنی جامع آیت ہے کہ جس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی ایک پورا وسیع تصور دیا گیا ہے دین کا کہ کسی خاص گروہ سے تعلق تمہاری نجات نہ کرا سکے گا جب تک. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی گروہ میں آپ شامل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی گروہ کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ آرگنائزڈ وے میں کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن وہ صرف ایک انتظامی ضرورت ہو، نہ کہ آپ پورا دین ہی اس کو سمجھیں. انتظامی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ مثلاً کچھ لوگ مل کے سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وہ ایک گروپ ہے یا ٹیم ہے یا جماعت ہے یا کچھ بھی ہے، کچھ بھی کہہ لے، کوئی بات نہیں. ہاں، ہمیشہ لائک مائنڈیڈ لوگ یا ایک جیسے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. لیکن وہاں اکٹھے ہو کر آپ یہ کہیں کہ جو باقی ہیں وہ تو کوئی نیک ہے ہی نہیں، وہ تو کسی کام کے نہیں. کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، صرف ایک خاص نام کے ہوگے تو ہدایت پاؤ گے. تو یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں کہ ہدایت کسی خاص نام سے ہے یا کسی خاص گروہ سے ہے. اگر آپ کو اللہ نے ایک نیکی کی توفیق دی ہے اور دوسرا کسی اور طرح سے دین کا کام کر رہا ہے، اس میں بعض الحمدللہ مسلمانوں کی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو بہت دین پھیلا رہی ہیں. مثلا آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں. اسی طرح اور بھی دینی جماعتیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر کچھ کر رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم اس جماعت سے لہذا جو اس میں نہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ پھر درست نہیں رہتا. یا پھر سارا دین ہی اس کو سمجھ لینا اور باقی حقوق کو چھوڑ دینا، یا کسی خاص کام کو ہی. کیونکہ اصل میں یہ بھی کمزوری انسان کی بہت ہے کہ وہ جب ایک خاص کام کرنے لگتا ہے نا، بعض لوگ اگر نماز وغیرہ کی بہت پابندی کرتے تو سمجھتے اصل نیکی بس صرف یہی ہے. بعض لوگ اگر خدمت خلق کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اصل نیکی تو یہی ہے، نمازیں نہ بھی پڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے. بعض لوگ کوئی اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، گھر والوں کے حقوق نہ بھی دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں آپ سے کہہ رہی،
اللہ تعالیٰ نیکی کا معیار قائم کر رہے کہ کس کو نیکی کہا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ البر جو ہے اس کا روٹ بے رے رے ہے، اور اسی سے لفظ بر ہے. جیسے جنگل کا تصور، جنگل میں آپ دیکھیں کوئی بڑے درخت ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، کوئی چڑھنے والی بیلیں ہوتی ہیں، کوئی رنگا رنگ کے پھول ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ نیکیاں بڑے بڑے درختوں کی طرح ہیں، کچھ چھوٹے پودے ہیں، کچھ گھاس ہے، کوئی کسی طرح کا پھول ہے، کوئی کسی طرح کا پھول ہے. یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے نیکی، مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، کئی روپ ہیں. تو کسی ایک رنگ کو اختیار کر کے یہ کہنا کہ یہی رنگ اصل رنگ ہے، نہیں. اصل بات یہ ہے کہ صبغت اللہ اصل رنگ ہے، جو نظر نہ آئے تو بھی نظر آئے. یعنی انسان کے اخلاق اور کردار میں وہ چیز نظر آئے کہ واقعی وہ ربانی ہے، اللہ کا بندہ ہے. فرمایا کہ نیکی پھر کیا ہے؟ نیکی کسی ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص گروپ، ایک خاص کام، ایک خاص موضوع، ایک خاص چیز کے ساتھ لگ چمٹ جانا ہی نہیں. مشرق و مغرب سمبولک بھی ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا. نیکی کیا ہے پھر؟ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ والا بن جائے، اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ انسان اللہ کو اپنا سب کچھ بنائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نفع نقصان ہر حال میں اس کے دل پر سب سے زیادہ کس کا خیال شائع ہوا؟ اللہ کا. یہ بات کہاں پڑھی آپ نے پیچھے؟ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی میں چند آیتیں پیچھے آپ گزار چکے، یہ گزر چکا. 165 آیت میں یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں. اور اگر اللہ کی بجائے کسی اور کا، کسی اور، بھلے وہ خاص ڈائریکشن ہو یا گروپ ہو یا انسان ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا خیال آپ کے دماغ پہ اس طرح چھایا ہوا ہو اور دل پہ اس طرح چھایا ہوا ہو جیسے اللہ کا ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیا چیز ہو گئی؟ آمن باللہ. میں نے آپ کو لفظی وضاحت میں بتایا تھا کہ آمنہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بے کا صلہ آ رہا ہے، جس کا کیا معنی ہے؟ اطمینان، استقرار. یعنی تصدیق تو ہے ہی، ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ اطمینان، استقرار، جس کا آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی. میرا رب جو میرے بارے میں فیصلہ کرے، جیسا مجھے رکھے، میں اس پر راضی. یہ ہوتا ہے ایمان باللہ والیوم الآخر. اور یوم آخرت پر ایمان رکھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے. ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا پر ایمان لاؤ، آخرت. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں دنیا کو بیچ میں کہاں سے لے آئی ہوں، کیوں لائی؟ اصل میں آخرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ جی اس لیے لائی ہوں دنیا، کہ آخرت کا اپوزٹ دنیا ہے. ہمیں کیا کہا گیا؟ آخرت پر ایمان لاؤ. گویا آخرت پر فوکس کرو، آخرت پرائرٹی ہو، دنیا کی بجائے آخرت کو مسئلہ سمجھو. ہم کس کو مسئلہ سمجھو؟ تو آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آخری دن پر، یعنی ڈومز ڈے پر. اور اس کی تفصیل کہاں سنی تھی آپ نے؟ جی، روز قیامت کیا ہوگا. وہ سخت دن ہے یہ دنیا کی زندگی. ادھر فرق کرے نا، ایک لکیر لگا کے ادھر لکھے دنیا اور ادھر لکھے آخرت. دنیا میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کہاں سے مجھے گزرنا ہے. دنیا میں آپ اپنا نقشہ بنا لے، وہ میں دنیا میں بچپن میں یہ کرتی تھی، پھر جوانی میں یہ، پھر بڑھاپے میں یہ مشکلیں مجھے پیش آئیں، یہ میرے ساتھ ہوا. کیا مشکلیں؟ ادھر رکھے ذرا آخرت کی، کہ سور پھونکنے کے بعد سے لے کر اٹھ کے کہاں کیا کرنا ہوگا، کہاں سے گزرنا ہوگا. تو پھر کیا چیز امپورٹنس کے قابل ہے، یہ اہمیت دیے جانے کے. ذرا ایمان بالآخرت کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان
دنیا سے زیادہ آخرت کو اپنا مسئلہ سمجھے، تبھی سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں. والملائکہ، اور فرشتوں کو مانے، فرشتوں پر ایمان. فرشتے نظر نہیں آتے نا، تو فرشتوں پر ایمان، ایمان بالغیب کی علامت ہے. یعنی ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یا ایمان بالغیب کا اظہار ہے کہ یا رب تجھے مانتا ہوں، اور جس کو تو ماننے کے لیے کہتا ہے ان کو بھی مانتا ہوں. اور ویسے بھی اگر فرشتوں کو مانیں گے تو ہی کتابیں اور رسول مانے جا سکتے ہیں. اسی لیے فوراً بعد کتاب پر ایمان، یعنی ساری کتابوں کی تعلیمات جو قرآن کے اندر فائنل ورژن کے طور پر محفوظ کر دی گئی، ان سب کو بھی مانتا ہوں. اور پھر آپ یاد رکھیے اطمینان، استقرار، دو لفظ آمن بے کا معنی جو کیا میں نے. اطمینان یعنی مجھے اطمینان ہے جو کتاب میں ہے درست ہے، اور استقرار یعنی اسی پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، یہ نہیں کہ مان کے پھر ادھر ادھر ہو جاؤں. والنبیین، جو بھی تمام انبیاء اور رسول لے کر آئے انہوں نے انسانیت کو جو بتایا وہ درست بتایا، میرا بھی اسی پر ایمان ہے. اس کے فوراً بعد دینے کی بات ہے. وَآتَ الْمَالَ، اور مال دے، یعنی ایمان کے بعد انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود. اور کس کو دے؟ ذوی القربہ، پہلا حق رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کو دے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے شرط کہ رشتہ دار غریب ہو تو ان کو دے. یاد رکھیے اس آیت سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جب رشتہ دار غریب ہو، فقیر ہو یا بہت ضرورت مند ہو تو پھر ان کو دے. رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے مال میں، جسے آپ تحفے کے طور پر، جسے آپ کسی بھی طریقے سے دوسرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ مساکین اور یتامہ ہو جائے تو پھر آپ رشتہ داروں کو پوچھیں، ان کا حق تو ویسے ہی الگ ہے. مساکین چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یتیم چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن رشتہ دار چاہے غریب ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ ان کے مقابلے میں زیادہ حیثیت والے ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دیا ہے، تو آپ ان کا دل خوش کرتے رہیں. یہ مراد ہے یہاں. کیوں 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 رشتہ داروں کو دو؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی تو کھاتے پیتے سب ہے، ہم کیوں دیں؟ کیوں دو؟ اس دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی. تہادو تحابو، صدقہ نہیں ہدیہ، تحفہ، اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے. اچھا، تحفے کی اصل میں روح کیا ہے؟ تحفے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ واٹ از اے گفٹ؟ آپ اپنے احساس کو ایکسپریس کرتے ہیں، آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اہم ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے، مجھے تمہارا دھیان ہے. تحفے کے پیچھے ضرورت ہونا اصل چیز نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو تبھی. ضرورت مندوں کا تو الگ حصہ ہے ہی. قرآن پاک میں آتا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا. تو رشتہ دار چاہے سوالی نہ ہو چاہے محروم نہ ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ان کا حق ہے. تو آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی خاطر مال خرچ کرے، اور خصوصاً اس وقت جب کرنا مشکل لگے، کیونکہ ایسے رشتہ داروں کو دینا جو پلٹ کے پوچھیں بھی نہ، جو کبھی کسی احسان کا بدلہ دے ہی نہ، لوٹائے ہی نہ، تو وہاں دینا اور مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال سے محبت کی حالت میں اسے اللہ کے نام پر دے، باوجود اس کے کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو، یعنی زیادہ کمانے کی حرص بھی ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو رشتہ داروں کو دینا اصل میں صلہ رحمی کی غرض سے ہوتا ہے، صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں، کہ رشتہ جڑا رہے، باہم ایک تعلق باقی رہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی پر یا باپ بچوں پر یا ماں خرچ کرتی ہے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو تم مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو، سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو۔ کیونکہ اگر رشتے اور تعلق آپس میں اچھے ہوں گے نا، مضبوط ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے اندر اگر اطمینان ہوگا تو باہر کی زندگی اور باہر کے کام بھی زیادہ بہتر طور پر وہ کر سکے گا، اور اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہوگی فیملی کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے، ابو طلحہ، اور ان کا ایک باغ بیروہا تھا جو انہیں بہت ہی محبوب تھا، مسجد نبی کے سامنے تھا۔ آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں کا عمدہ اور میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ علی حبہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، بر اب یہاں بری کی بات ہو رہی ہے نا، اور حب کی بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ آیت ٹوٹلی اس کے ساتھ جاتی، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ خرچ نہ کرو تو وہ عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ فقیر مسکین کو تو بعد میں دیتا ہے، پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ پھر اس پہ رشتہ دار کا بنتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کل جائیداد میں سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا بہت خوب، یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے۔ یعنی باغ تو آپ دیکھیں، باقی چیزیں ہوتے ہیں، مثلا آپ کسی کو پین دیں، کچھ دن کے بعد صحیح ختم ہو جائے گی، پین بیکار ہو گیا، ختم۔ لیکن باغ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھل آئے گا، اگلے سال پھر پھل ہے، پھر پھل آئے گا، پھر۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت نفع دینے، یعنی نفع مند چیز ہے یہ تو بہت۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب، اور راضی ہو گئے فوراً۔ ہم ہوتے تو تھوڑا سوچتے تھے رشتہ داروں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، ہم اپنی پیاری چیز ان کو دے دیں، ان کو نہیں دیں گے اور جس کو مرضی دیں گے۔ تو اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا، چچا زاد بھائیوں، کیونکہ عموماً رکاوٹیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، عموماً یہ نہیں ضروری نہیں ہر ایک کی، لیکن تو وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیم اور مسکین کو۔ مسکین کون؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور لوگ ایک کھجور، دو کھجور، ایک دو لقمے روٹی دیں ان کو، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں۔ مسکین کون ہے؟ مانگنے والے نہیں، مسکین سفید پوش، جن کے سارے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے اور کوئی انہیں کچھ دے، یعنی ان کی ظاہری حالت سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا، کہتے ہیں اچھے بھلے تو ہیں، لیکن حقیقت اندر کی کیا ہے کہ سارے خرچ پورے نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگ بھی مال دیے جانے کے حقدار ہیں۔ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا نا کہ مال دینا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی غریب ہو، ضروری نہیں کہ کوئی لقمہ دو لقمہ مانگتا پھر رہا ہو تو اسی کو دیا جائے گا، اس کو بھی دیا جائے گا
کہ جو بظاہر اتنا ضرورت مند نہیں بھی، اب یتیم بچے خواہ ان کے باپ جائیداد چھوڑ کے گئے ہوں، پھر بھی آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یعنی اصلاً تو وہ امیر ہیں، دیکھیں نا چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، یتیم ہے، باپ فوت ہو گیا، جائیداد بھی ہے باپ کی، لیکن جائیداد سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ ابھی بچپنا ہے، ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کچھ کچھ لے کے جانا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا، تو بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں. تو جب رشتے دار ایکسٹرا محبت دیں گے، تحفے تحائف دیں گے، جیسے اپنے بچوں کو ہم چیز جب لے کے دیتے ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کب لے کے دیتے ہیں ان کو؟ ان کا تو روز مطالبہ ہوتا بازار سے لیں، اور نہیں بھی ضرورت وہ چیزیں پہلے بھی اور لا کر دے دیں گے. تو اسی طرح یتیم بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں جو ان کی یہ فرمائشیں پوری کریں، کیونکہ یہ ان کا بچپنا ہے نا، ایک اندر ان کی طلب ہے کہ ان کو کچھ ملے. جیسے بچوں میں صرف ہرس ہوتی، کرنا کرانا انہیں کچھ نہیں ہوتا، چیزوں کو صرف اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے. جب بازار جائیں یہ بھی لے دو یہ بھی لے دو. تو اب اپنے ماں باپ سے تو ضد کر لیتا ہے بندہ، کسی اور سے کیسے کرے؟ چچا سے کیسے کرے؟ خالو سے کرے؟ ماموں سے کیسے کرے؟ فلاں سے کیسے کرے؟ ماموں چچا کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ پھر باپ کی جگہ دے، ان کو بھی جیسے اپنے بچوں کو دیتے نا، ضرورت ہے تب بھی، نہیں تب بھی دے ان کو. تو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اب ابن السبیل کیا؟ مسافر. اب مسافر جو ہے وہ بھی گھر میں اس کی جائیداد ہے، گھر ہے اپنا پیچھے، لیکن جب حالت سفر میں ہے تو اس کے پاس، کیونکہ وہ جو حالت سفر ہے وہ اس کو مستحق بنا رہی یہاں، یعنی اس کا غریب مسکین ہونا نہیں. یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ جیسے آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہمیں کچھ دے، تو پھر آپ کہتے ہیں وہ ابن السبیل ہے تو ان کو کچھ دے دے. مثلا وہ ابن السبیل میں سفر کے ساتھی بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ یہاں سے اکٹھے ایک گروپ بنا کے گئے حج عمرے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ المتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، المتحابین فیہ، اور پھر المتبادلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. اب میری خاطر یعنی وہ غریب نہیں ہے آپ کا ساتھی بیٹھا ہو، ایسا آپ دو بیٹھے ہیں بریک میں، ایک چیز کو کھا رہا ہے تو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس ہے، نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ساتھی کا بھی ایک حق ہوتا ہے جو پاس بیٹھا ہوا ہے. تو یہ متبادلین فیہ، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنا. تو چاہے آپ بھی خود بھی مسافر ہے اور دوسرا بھی مسافر ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مقیم ہے اور دوسرا مسافر ہے، وہ غریب مسکین یتیم ہے یا نہیں، لیکن بحیثیت مسافر اس پر بھی مال خرچ کرنے کا حق ہے. والسائلین، اور سوالی. اور سوالی میں نے بتایا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کون؟ ایک جو منہ سے بول کے سوال کرے، اور ایک جس کا حال بتا رہا ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، یعنی حال سے پتہ چل رہا ہو. والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے میں. اور آج کے دور میں اگر غلام نہ بھی ہو تو بعض لوگ بیکار میں پکڑے جاتے ہیں، یہ اغوا ہو جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی صورت میں، تو اس صورت میں ان کو چھڑانے کے لیے بھی جو مال دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت ہے، انسانی جان کی ایک ویلیو ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسے قرضے میں دب گیا ہے کہ وہ دوسرے کے ماتحت ہو گیا ہے تو بھی ایسے شخص کی مدد کی جائے گی، یعنی اس کی گردن آزاد کرنے میں. لیکن اصل معنی تو وہی جو غلام آزاد کرنے کا ہے. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے نیکی، ایک طرف مال خرچ کرے اور دوسری طرف جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے آگے جھک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟
اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے. وہ آتا زکات اور زکات دے. اب آپ دیکھیے واضح ہو گئی وہ بات جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی تک خلش کر رہی ہے، کہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو، ضرورت مند ہو تو آپ مال دیں. کیونکہ زکات کس کو دی جاتی ہے؟ کہ زکات جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں دی جاتی. آپ اپنے بچوں کو نہیں زکات دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے رشتہ داروں کو جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے ان کو زکات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو دی جائے گی ان 8 کیٹیگریز میں، جس کا انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آپ پڑھیں گے. تو پھر یہاں اگر زکات دینے کا حکم ہے تو یہ اوپر جو آت المال علی حبہ ہی پھر کیا ہے؟ یہ الگ چیز ہے. اس میں وہ بھی آئیں گے جن کے پاس نہیں، ان کو بھی دیں گے، اور ان کو بھی دیں گے جن کے پاس ہے. یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اسلام دینے والا بناتا ہے، اور نیکی میں ایمان کے بعد عمل کا جو پہلا حصہ ہے دوسروں کی خیرخواہی ہے اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اور زکات دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد وفا کرنے والے. یعنی نیکی کس کی نیکی ہے؟ کہ جو صرف مال نہ دینے والے ہوں، وعدے بھی پورے کرنے والے، جو صرف نماز نہ پڑھنے والے ہوں، زکات دینے والے بھی ہوں، اور عہد پورے کرنے والے ہوں. وہ عہد جو اللہ سے کیا دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا تھا وہ، یا پھر اسلام لا کر، یا پھر کوئی نظر منت مان کے، وہ بھی تو ایک عہد ہوتا ہے، یا پھر اللہ کا نام لے کر آپ نے کسی انسان سے کیا. سارے عہد اس میں آ جاتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا واز کیا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں. یعنی جب آپ خطبہ دینا شروع کرتے یہ جملہ ضرور بولتے کہ جو شخص وعدہ نہ پورا کرے اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے. یعنی جتنے وعدے توڑے ہوں گے اتنے جھنڈے ملیں گے اس کو. دنیا میں جھنڈے کس لیے ملتے ہیں، اسٹارز کس لیے ملتے ہیں؟ نشانی کے طور پر نا. تو اس کی نشانی بھی یہ ہوگی کہ یہ غدار شخص ہے، یہ بے وفا اور وعدوں کو توڑنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا. ہم تو کہتے ہیں نا شفاعت کریں گے، آپ شفاعت کی وجہ جھگڑیں گے. ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا. دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی، جیسے کوئی بچہ پکڑا کہیں اور کسی اور کے آگے بیچ دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا مکروہ کاروبار بھی ہوتا ہے نا، کہ عورتوں کو بیچ دیتے ہیں اور بچے اسمگل کر دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، یا ہسپتالوں سے نیو بورن بیبیز کو نرسز ایسے کلائنٹس کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے سے لے دے کی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ماں سو رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، بچہ کا جی فوت ہو گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے قصے سنتے رہتے ہوں گے آپ بھی. بہرحال تو دوسرا یہ مجرم، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پہ مزدور حاصل کیا، ہائر کیا کسی کو، کام پورا کرا لیا اور اجرت نہ دی اور بھگا دیا. نہیں کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کو کہا جاؤ چھٹی کرو. اس میں کیا عہد کی خلاف ورزی ہے؟ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، تم اتنا کام کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اس نے کام کر دیا، اس نے عہد پورا کر دیا، اور آپ نے جب عہد پورا کرنا تھا تو کہا جاؤ یہاں سے. تو آپ نے کانٹریکٹ کو وفا نہیں کیا نا. میں شروع میں بتایا تھا نا کہ اس میں عہد، معاہدے، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ وہ سب آتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ وعدے کی پابندی. ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات
اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس انسان کا ارادہ کیا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بعض اوقات جان دینے تک کی نوبت آ جاتی مگر وعدہ نہیں توڑتے تھے. اور یہ عربوں کے اندر ایک خاص خصوصیت تھی اسلام سے پہلے بھی، اور اسلام کے بعد تو یہ چیز اور زیادہ ان کے اندر نمایاں ہوئی. مثلا حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے یہ عہد لے کے چھوڑا کہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جو مدینہ ہے تو دیکھا کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور بہت سخت ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. یعنی 313 تھے اور صرف عہد کی وجہ سے ان کو ضرورت کے باوجود شامل نہیں ہونے دیا گیا. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ میں ابو جندل کے ساتھ جو سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، ابھی معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، صرف زبانی بات ہوئی تھی، اور اس وقت ان بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور جسم پہ زخموں کے نشان تھے، مار مار کے برا حال ان کا کیا ہوا تھا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے. لیکن انہیں واپس لوٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بات ہو چکی ہے. اگرچہ تحریر نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی یعنی وعدے کی وہاں بھی پابندی کی گئی. اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے 3 دن کے لیے کفار مکہ نے کہا تھا کہ صرف 3 دن آپ مکہ رہ سکتے ہیں، چوتھے دن آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، ویزا ختم ہو جائے گا آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے چلے گئے. حالانکہ کتنے عرصے کے بعد گئے تھے اور کتنے شوق کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ اس عہد کو پورا کیا. اور اس میں صرف استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نیگوشیشن کسی کے ساتھ کر لیں. مثلا آپ نے کہیں 8 دن کام کرنے کا وعدہ کیا، 8 دن سے پہلے آپ پہلے ہی بتا دیں کہ میں 8 پورے نہیں کر سکوں گی، یا 8 کو 10، وہ جیسے حضرت شعیب کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان عہد ہوا تھا کہ 8 یا 10، یا اس میں فلیکسیبلٹی ہو. استثنائی صورتیں ایگزمپشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پھر نیت اور ارادہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص کیا نیت رکھتا ہے عہد توڑنے کی یا عہد کی پابندی کرنے کی. کیونکہ انسانی معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہی ہے. بعض معاہدے توڑنے پڑ جاتے، کرنے کے بعد توڑنے پڑ جاتے. مثلا آپ نے کہیں منگنی کی تو آپ کو توڑنا پڑا، نکاح کیا توڑنا پڑا، توڑنے پڑ جاتے ہیں نا بعض اوقات. طلاق کیا ہے اصل میں؟ یعنی معاہدے کو توڑنا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ سوا، کسی قوم کے ساتھ آپ نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، اب آپ کو وہ توڑنا پڑا. تو یہ نہیں کہ آپ چپکے سے خاموشی سے توڑ دیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بات کر کے اللہ سوا برابر پہ جا کے ان کو بتا کے توڑیں گے کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ نہیں نبھ سکتا، یہ نہیں چل سکتا، یہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اس میں دوسرا فریق بھی سامنے ہو، یعنی آپ یک طرفہ طور پر نہیں توڑ کے بیٹھ سکتے. خیر پھر ہر معاہدے اور ہر وعدے کی الگ الگ پھر آگے تفصیلات ہے، اس میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. لیکن بیسک چیز جو سمجھنی کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اصول کی پابندی سکھاتا ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں اگر وعدوں کی پابندی نہ ہو تو اس کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. یہ ایسے ہی کہ جیسے سورج ایک خاص وقت میں نکلتا ہے اور اگر وہ اس وقت نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ آپ آگ جلانے لگے اور وہ جلے ہی نہ، گرم کرنے کے بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دے. ٹھنڈی بھی تو گیسز کرتے ہیں نا، تو آگ میں سے بھی دھواں نکلتا ہے، وہ اس کا دھواں نکل کے تو ہر چیز ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، پھر کیا ہو؟ نظام خراب ہو جائے نا. ہمارے جسم میں بھی ہر آرگن کا اپنا اپنا وعدہ ہے. ہمارے دل نے بھی ایک عہد کیا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے نا. تو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ بنیادوں کو ڈھا دیتی. اسی لیے یعنی کسی سوسائٹی کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو، کسی گھر کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، خاندان کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو نیکی جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، ان چیزوں کی پابندی کا نام بھی ہے. اور پھر یاد رکھے انسان کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
الاسراء آیت 34، اور پھر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ سورۃ النحل 91، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے آیت 15، اور پھر سورۃ المومنون کی آیت 8، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، پھر ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب آپ نے پھر دیکھا کہ صبر کہاں آیا؟ صبر کو آخری صفت کے طور پر لایا گیا کہ یہ ساری چیزوں میں ہی کام آئے گا۔ جنگ، تکلیف، مصیبت، نقصان کے وقت تو صبر ہے ہی، لیکن صبر تو زندگی کی ہر چیز میں ہے۔ جیسے پیچھے بھی نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اس کو ایک کے بعد ایک کر کے دیکھ لیں۔ ایمان باللہ اور یوم آخرت صبر مانگتا ہے نا، ورنہ آپ ایمان باللہ نہیں کر سکتے، رضیت باللہ ربن نہیں کہہ سکتے اگر صبر نہ ہو آپ کے اندر۔ آپ تو ہر تقدیر کے فیصلے پر رونے دھونے بیٹھ جائیں، جھگڑنے لگ جائیں اپنے رب سے۔ تو ایمان کے لیے بھی صبر چاہیے، آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے نا۔ پھر رسولوں پر ایمان یا کتاب پر ایمان کے ساتھ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب آپ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں صبر کا کیا تعلق ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو، کہ ان کے حکم پر اپنے آپ کو سمینا و اطانا۔ چلتے قدم رک گئے، رکے قدم چل پڑے۔ اسی پر ابن ماجہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ مومن جو ہے ایسے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، شتر بے مہار نہیں ہوتے۔ شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو بے مہار کیا ہوتا ہے؟ جدھر منہ آئے چل پڑے، جو جی چاہے کرے۔ تو جو مسلم ہوتا ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو، جدھر وہ اس کو موڑے ادھر مڑ جائے۔ تو یہ ہے اصل نیکی، کہ انسان ایمان کا معاملہ ہو سمعنا و اطعنا، مال دینے کا معاملہ ہو سمعنا و اطعنا، نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو سمعنا و اطعنا۔ اور کون کہہ سکتا ہے سمعنا و اطعنا؟ جو صبر کرنے والا ہو۔ ہاں، اور پھر اسی طرح وعدہ پورا کرنے میں صبر چاہیے نا۔ پھر اسی طرح تنگی، تکلیف اور نقصان اور جنگ کے وقت خاص طور پر صبر اور استقامت سے کام لینے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، ان کو سچا کہا جائے گا، یہ سچے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے سچے؟ کیسے سچے ہوئے؟ ایمان لا کر جو انہوں نے عہد کیا پورا کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اصل متقی۔ تو یہ ہے ایک نیک انسان کا نقشہ۔ امیجن کر سکتے ہیں کیا کیا کرتا ہے وہ؟ لائف ٹائم ٹیبل بنائیں نیک شخص کا۔ حقوق اللہ، یعنی عقائد کے بعد پھر حقوق العباد کی ادائیگی، اور پھر عبادات کی بات، پھر معاملات کی بات۔ اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر صبر کماتا ہو، تبھی انسان ان چیزوں کی پابندی، یہ پابندیاں ہیں نا ایک طرح سے، ان کی پابندی اسی وقت ہو سکتی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اگر ایک مومن کی کہانی لکھیں نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اب مومن کو فالو کریں یا مومن کی ایک تصویر بنائیں۔ تصویر کا مطلب یہاں کو پینٹنگ بنانا نہیں ہے، یعنی ایک تصور میں لائیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے۔ ایمان اصل میں اندر کی حالت کا نام ہے، اس کے اندر کی حالت کہ اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے، کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نماز کیسی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال دینے میں اس کا رویہ کیسا ہے، بخیل ہے یا سخی ہے۔ اور پھر ایک طرح سے ہر کیٹیگری کا خیال رکھتا ہے، اچھا ادھر بھی دینا، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، یہ نہیں کہ کوئی ایک مشرق یا مغرب میں کر کے کام ختم۔ اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی ایفاء عہد اور خاص طور پر صبر کی عادت۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کرنا ایک طرف اور کسی مشرق مغرب میں جا بیٹھنا ایک طرف،